لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني ومن غشنا فليس منا. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسترعيه رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته فقد حرم الله عليه الجنة. حضرات، ملاوٹ آج سماج معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے. ہر چیز میں ملاوٹ. غش جو عربی لفظ ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے خلط الجید بالردی، اچھی چیز کو بری چیز سے ملا دینا. یا دوسرے معنوں میں اور علماء نے کہا ہے الغش ہوا الحسد والغل. ایک دوسرے عالم نے کہا حسد کیا ہے، غش کیا ہے، وہ سواد القلب و عبوست الوجہ. تین معنی، لغوی معنی بھی ہے اور اس کی اصطلاحی معنی بھی ہے. اچھی چیز کو بری چیز سے ملا دینا یہ ملاوٹ ہے. انسان کی طبیعت مزاج کو اللہ نے جس طرح بنایا ہے، اگر جینوین اور سچا انسان ہو تو اپنے لیے دوسروں کے لیے مفید ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی خالص دل میں، پاکیزہ دل میں، منور دل میں سیاہی اور تاریکی بیٹھ جائے، نفاق کی، شرک کی، برائیوں کی، نفرت کی، حسد کی اور بدگمانیوں کی، تو جنوی نہیں رہ جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چہرے کو آئینہ بنایا ہے انسان کی ایمان کے لیے، اخلاص کے لیے، اچھائی کے لیے. ایک اچھے انسان کے چہرے سے اس کی اچھائیاں، اس کی خوبی، اس کا اخلاص، اس کی حسن نیت واضح ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے. لیکن جب انسان اپنے جیونی صورتحال کو بگاڑ لیتا ہے تو وہ ملاوٹ کرنا شروع کرتا ہے. تو ملاوٹ اخلاق میں ہو سکتا ہے، ملاوٹ تجارت میں بھی ہو سکتا ہے، ملاوٹ سوچ میں بھی ہو سکتی ہے، ملاوٹ معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں، ملاوٹ قول میں بھی ہو سکتا ہے، ملاوٹ کردار میں بھی ہو سکتا ہے. جتنی قسم کی ملاوٹیں ہیں، ہر ملاوٹ کو علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں حرام قرار دیا ہے. معاملات میں اگر ملاوٹ ہے، انسان سماج معاشرے میں رہے، ایسا رہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، سچائی کے ساتھ معاملات کرتا ہے، صاف ستھرا معاملہ کرتا ہے، لین دین میں صاف ستھرا معاملات کرتا ہے، تو وہ سچا انسان ہے اور وہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے اور روزمرہ نیکیوں کا انبار لگاتا رہتا ہے. لیکن اگر وہ معاملات میں سچا نہیں ہوتا ہے، اگر وہ اخلاقیات میں سچا نہیں ہوتا ہے، اگر لوگوں کے ساتھ روزانہ تعامل میں، بات چیت میں، گفتگو میں، لینے دینے میں، ملنے جلنے میں وہ اگر سچا نہیں ہے، گھاتک ہے، حاسد ہے، کینہ رکھتا ہے، تو اپنے سارے معاملات کو بگاڑتا رہتا ہے اور وہ ملاوٹ کرتا ہے اپنی روزمرہ زندگی میں. تجارت میں دیکھ لیجئے، تجارت میں سب سے پہلا بڑا مسئلہ آج کے زمانے میں یہ ہے، کہا جاتا ہے ہندوستان میں ملاوٹ دنیا کی سب سے زیادہ برائی پائی جاتی ہے اور ملاوٹ ہر چیز میں موجود ہے. کھانے میں ملاوٹ، مال تجارت میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، شکر میں ملاوٹ، مسالوں میں ملاوٹ، کھانوں میں ملاوٹ. کوئی چیز بھی ملاوٹ سے خالی نہیں ہے. یہ ساری ملاوٹ جو جتنا زیادہ اہم ہوتا ہے، مثلا کھانے کا مسئلہ،
دودھ کا مسئلہ، یہ سب میں ملاوٹ اگر ہو تو انسان کی صحت برباد ہوتی ہے، بسا اوقات زہریلی چیزیں مل جاتی ہیں اور انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ شرابی شراب پیتا ہے اس میں ملاوٹ، اور سب سے زیادہ زہریلی شراب پی کر کے ہندوستان میں لوگ مرتے ہیں کھانے کے حوالے سے۔ یہ ساری ملاوٹیں انسان کے اندر کس طرح پیدا ہو گئی ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کی ملاوٹ کی ایک شکل یہ بھی ہے، حسن و آرائش کے لیے کتنی تدبیریں کی جاتی ہیں، وہ ساری جو اللہ تعالی نے طبعی طور پر بنائی ہیں، اگر ان کو بگاڑ کر کے حسن کا مظاہرہ ہوتا ہے وہ بھی حرام شکل ہوتی ہے ملاوٹ کی۔ اس لیے بیوٹی پارلرز جتنے ہیں وہ عموماً حرام کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ کھانے میں جتنے ملاوٹ کی شکلیں ہوتی ہیں حرام کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ پہننے کی جتنی وہ شکلیں ہوتی ہیں جو انسان کی جعلی شخصیت کا مظاہرہ کریں وہ ملاوٹ کی شکل میں آ جاتی ہیں۔ تو ملاوٹ کی بے شمار شکلیں ہوتی ہیں، اور جو غش کے پیچھے جو معنی ہوتے ہیں، غش میں یہ ہوتا ہے سب سے پہلا جو معنی متبادل ہوتا ہے غش کا، وہ یہ کہ انسان جلدی میں ہے، چاہتا ہے جلدی سے مالدار ہو جائے، چاہتا ہے جلدی سے دولت کما لے، چاہتا ہے جلدی سے لوگوں پر حاوی ہو جائے، چاہتا ہے اپنے نفاق کی بنیاد پر لوگوں کا سردار بن جائے۔ تو غش میں سب سے پہلا مسئلہ جلد بازی کی ہوتی ہے۔ آدمی چاہتا ہے جلدی سے اس پھل پھول جائے، جلدی سے سربراہدہ ہو جائے، جلدی سے سب سے زیادہ کما لے، جلدی سے سب سے زیادہ شہرت مل جائے۔ تو غش میں اس کے پیچھے بھاونا ہوتی ہے عجلت، انسان میں عجلت میں ہوتا ہے، جلد بازی میں ہوتا ہے، یا جلدی سے دنیا کما لو، جلدی سے شہرت کما لو، جلدی سے منصب کما لو، جلدی سے فوز و فلاح کے جتنے راستے ہیں اس کو حاصل کر ڈالو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرے کی کہ غش میں ایک معنی یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ آدمی کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، اس کے اندر نہ اونچے اخلاق ہوتے ہیں، نہ صاحبی کردار ہوتا ہے، نہ مضبوطی ہوتی ہے، نہ استقامت ہوتا ہے، نہ خوف الہی ہوتا ہے، وہ کمزور ترین انسان ہوتا ہے جو ملاوٹ کرتا ہے، چاہے سیاست ملاوٹ کرے، چاہے معاملات میں ملاوٹ کرے، چاہے تجارت میں ملاوٹ کرے، چاہے اخلاقیات میں ملاوٹ کرے، چاہے وہ اپنے تخلیق میں اللہ نے جس طرح بنائی ہے اس میں کس طرح ملاوٹ کرنے کی کوشش کرے، کہ ساری چیزیں غش میں آتی ہیں، اور یہ غش ان تمام معاملات کا حامل ہوتا ہے۔ انسان جب ملاوٹ کا عادی ہوتا ہے تو بدعت میں ملاوٹ کر دیتا ہے، انسان جب بگڑتا ہے تو شرک کی توحید میں ملاوٹ کر دیتا ہے، انسان جب غلط کار ہوتا ہے تو نفاق کو اسلام کی ملاوٹ کر دیتا ہے۔ ملاوٹ کا مفہوم جو قرآن و سنت میں ہے اور جس کو اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے اور مختلف وقائع سے مختلف نصوص سے، وہ یہ ہے کہ ملاوٹ اصلیت کو چھپانا اور نقل سے ڈھانپنا اصل کو، یہ ملاوٹ ہے۔ آج دیکھیے ملاوٹ ہی ملاوٹ، انسان کوئی چیز حقیقت بن کے رہی نہیں گئی ہے، کوئی چیز جینوین رہی نہیں گئی ہے، نہ انسان کی شخصیت جینوین ہے، نہ اس کی زبان جینوین ہے، نہ اس کا عقیدہ جینوین ہے، نہ اس کا قول جینوین ہے، نہ اس کی بات جینوین ہے، نہ اس کے اعمال جینوین ہے، ساری چیزیں جعلی بنتی چلی جا رہی ہیں۔ انسان جعل سازی کا ڈھیر بنتا چلا جا رہا ہے، جدھر دیکھو جعل سازی، جدھر دیکھو جعل سازی، جعل سازی سندوں میں، جعل سازی سیرت و کردار میں، جعل سازی امتحان میں، جعل سازی نتائج میں، جعل سازی اشراف میں، جعل سازیاں جن کو موقع و اختیار ملا ہوا ہے وہ اپنے موقع اختیار میں بھی جعل سازی، غش ہی غش ہر طرف، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہر طرف۔ اور جب ملاوٹ ہر طرف پھیل جائے، اور ہوتا ملاوٹ کی اصل بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انسان جب اس کی طبیعت آلودہ ہو جاتی ہے برائیوں سے، انسان کی طبیعت مزاج میں نفاق بھر جاتا ہے، جب خود ورزی بھر جاتی ہے، جب منفعت پرستی بھر جاتی ہے، جب ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد ملاوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سیرت و کردار مستقیم نہیں رہ جاتے ہیں، اس وقت ملاوٹ شروع ہوتی ہے۔ اور طبیعت و مزاج میں جب ملاوٹ داخل ہو جاتی ہے تو وہ انسان آزار بن جاتا ہے، اپنے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، اسلام کی ترقی میں راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اخلاقیات کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، لوگوں کے معاملات تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ ملاوٹ کا مفہوم ہوتا ہے۔ آدمی فرد سے شروع کیجیے، جب آدمی انفرادی طور پر اپنے قول و قرار میں ملاوٹ کا عادی بن جاتا ہے تو اس کی مار کہاں تک پڑتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ انسان اگر اپنی ذات میں ملاوٹ کا عادی بن جاتا ہے، یا تو حاسد ہو جاتا ہے، یا تو کینہ کپٹ والا بن جاتا ہے، یا تو منافق بن جاتا ہے، یا تو بدعتی بن جاتا ہے، یا تو مشرک بن جاتا ہے، یا فسق و فجور کرتا رہتا ہے۔ یہ ملاوٹ کی کہانیاں ہیں۔ یہ ملاوٹ جب داخل ہوئی شخصیت تباہ ہو گئی، شخصیت جب تباہ ہوئی تو لوگوں کے لیے انسان آزار بن جاتا ہے، مصیبت بن جایا کرتا ہے۔
آگے بڑھیے. سماجی میں جب ملاوٹ ہوتی ہے سماج و معاشرے میں، روزمرہ زندگی میں انسان تعامل دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، دھوکہ دہی، فریب، مکاری، عیاری، بغض، حسد، مطلب پرستی، خود غرضی، دوسروں کو نقصان پہنچانا، حقیقت کو چھپانا، برائیوں کو بڑھانا، یہ سارے کرتوت سماج و معاشرے میں ملاوٹ کی وجہ سے پھیلتے رہتے ہیں اور ملاوٹ ہوتی رہتی ہے. آج کتنے لوگ زہریلی غذا کھا کے ہندوستان میں مر جاتے ہیں، کتنے لوگ زہریلے دودھ کھا کے پی کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ زہریلی شراب پی کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ زہریلی دوائیں میں کھا کے مر جاتی ہیں. دواؤں کی کہانی دیکھ لیجئے. آج 90% دوائیں جو ہندوستان میں بنتی ہیں زیادہ تر جعلی ہوتی ہیں. جو اصلی ہوتی ہیں اس کے برخلاف نقل در نقل، نقل در نقل، نقل در نقل. یہی وجہ ہے ہندوستان کی دوائیں باہر اگر ایکسپورٹ ہوتی ہیں تو عموماً اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یہ عجیب صورتحال ہے. کوئی چیز یہاں جینوین نہیں ہے. اگر شہد چاہیے شہد اصلی نہیں مل سکتا ہے، دودھ چاہیے دودھ اصلی نہیں مل سکتا ہے، غذا چاہیے غذا اصلی نہیں مل سکتی ہے، کوئی چیز اصلی مل ہی نہیں رہی ہے. ہندوستان کی عوام، ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کے لوگ، ان کے افکار آلودہ ہیں، اخلاق آلودہ ہیں، فکر آلودہ ہے، سوچ آلودہ ہے، خیالات آلودہ ہیں، معاملات آلودہ ہیں، تجارت آلودہ ہے. جتنی چیزیں ہیں سب آلودہ ہیں، جتنی چیزیں ہیں سب میں ملاوٹ ہو چکی ہے. اور اس ملاوٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے سامنے ایسا پروڈکشن اور ایسی شکل ایسی صورت نظر آتی نہیں ہے جس کی بنیاد پر سماج معاشرہ ترقی کرے، معاشرہ ترقی کرے، لوگ ترقی کریں، لوگوں کو امن نصیب ہو، لوگوں کو اطمینان و سکون نصیب ہو. کسی طرح کی کوئی چیز حاصل ہی نہیں. یہ صورتحال موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو کہا کہ جو آدمی غش کرے، ملاوٹ کرے، جنرل میں کہا من غشا فلیس منی، جو آدمی ملاوٹ کرتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ملاوٹ کیا ہے؟ جنرل میں آپ نے فرمایا جس طرح کی ملاوٹ ہوگی، اسلام کے ساتھ ملاوٹ ہوگی، اخلاقیات کے ساتھ ملاوٹ ہوگی، تجارت میں ملاوٹ ہوگی، معاملات میں ملاوٹ ہوگی، جو بھی ملاوٹ ہوگی، اگر ملاوٹ کرنے والا اس آدمی موجود ہے تو اس کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق مسلم سماج سے نہیں ہے. ملاوٹ کرنے والے مجرم ہوا کرتے ہیں. جس طرح کی ملاوٹ کریں گے اور جتنا زیادہ ملاوٹ کریں گے، تھوڑا ملاوٹ کریں گے کم مجرم بنیں گے، زیادہ ملاوٹ کریں گے زیادہ مجرم بنیں گے، اور بہت زیادہ ملاوٹ کریں گے بہت بڑے مجرم قرار پائیں گے. لیکن ملاوٹ جرم ہے کسی ناحیے سے بھی ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دیکھا کہ غلہ بک رہا ہے. آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اس میں نمی محسوس ہوئی. پوچھا دکان والے سے بتاؤ کیا ہے؟ کہا بارش ہوئی تھی اوپر بھیگ گیا تھا، اس کو نیچے کر دیا ہے. کہا یہ کرنا تھا تمہیں، جو بھیگا ہوا تھا اسے اوپر رکھتے تاکہ لوگ دیکھتے کہ یہ اس میں بھیگا ہوا ہے، اور تم نے چھپانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا من غشا فلیس منی، جو آدمی ملاوٹ کرے، جو آدمی برائی کو چھپائے، جو آدمی حق کو چھپائے، سچائی کو چھپائے، کہا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعلیمات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گمبھیرتا کو سمجھا. ملاوٹ کرنے سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سماج بگڑتا ہے، لوگ بگڑتے ہیں. حضرت ماقب بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست حکومت رانی کے بارے میں فرمایا من یستریح اللہ رعیۃ یموت یموت وغاش لرعیتہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ کسی کو رعایا کا ذمہ دار بنا دے، حاکم بنا دے، حکمراں بنا دے، اور یہ حکمرانی چاہے اعلیٰ درجے کی ہو چاہے نیچے درجے کی ہو، آدمی کسی منصب کا حامل بن جائے اور بہت سے لوگ اس کے ماتحتی میں کام کریں، ادارے کے مسائل ہوں، سوسائٹیز کے مسائل ہوں، مساجد کے مسائل ہوں، تنظیمات کے مسائل ہوں، یا سماجیات میں بہت سے مسائل ہوں، جہاں بھی جتنی ذمہ داری اگر کسی کو سونپی گئی اور وہ آدمی لوگوں کے ساتھ غش کرتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اللہ نے بیان فرمایا اس کی جس دن بھی موت ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے. سب سے زیادہ نازک انسانی حقوق ہوا کرتے ہیں. اللہ کے حقوق ہیں، اللہ سے انسان روئے گڑگڑائے معاف ہو جاتے ہیں. انسانی حقوق
جب انسان کے اوپر کوئی آدمی حکمراں ہو یا ذمہ دار ہو اور وہ اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حق و انصاف کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے تو سب سے بڑی ملاوٹ ہوتی ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے، سب سے بڑا فریب ہوتا ہے، اور اس دھوکے اور فریب کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو آج کی حکومتیں دنیا میں جو قائم ہیں، آج جتنے چھوٹے بڑے ادارے چلتے ہیں، آج جس طرح ظلم ہوتا ہے، استحصال ہوتا ہے، فریب کیا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اس حدیث کی روشنی میں سارے کے سارے جنت جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ حکومتیں آج کے دور کی خاص طور پر دیکھیے، جتنے ہوتے ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، چھوٹی سے اوپر سے نیچے، اس حدیث کی روشنی میں سارے کے سارے ظالم قرار پاتے ہیں اور سارے کے سارے جہنمی کام کرتے رہتے ہیں اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ حکومتیں جو چھوٹی بڑی قائم ہوتی ہیں، اوپر سے نیچے تک ہر جگہ غش ہی غش، دھوکہ ہی دھوکہ، ملاوٹ ہی ملاوٹ، ظلم ہی ظلم، ستم ہی ستم، ہر طرف لوگوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، عزت و آبرو کی پامالی ہوتی ہے، حقوق کی پامالی ہوتی ہے، عزت نفس کی پامالی ہوتی ہے، مالیات کی پامالی ہوتی ہے، فریب دیا جاتا ہے، دھوکے دیے جاتے ہیں، وعدے دیے جاتے ہیں لیکن پورے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ آج حکمرانی کی کہانی ہی بنتی چلی جا رہی ہے، اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی وزیر اعظم کو پکڑیں اور کسی وزیر کو پکڑیں، مسئلہ اونچے سے نیچے تک ہر جگہ یہی صورتحال موجود ہے کہ غش ہی غش ہوتا ہے، دھوکے ہی دھوکے ہوتے ہیں، حقوق کی پامالی ہی پامالی ہوتی ہے۔ تو رب پاک نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں جس جگہ دھوکہ ہوتا ہے، جہاں حق کو چھپایا جاتا ہے، جہاں جس جگہ لوگوں کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، وہ سب کے سب حرام کے درجے میں آتے ہیں، اور سب کے سب جہنم کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ انسان جب غش کرتا ہے تو وہ یہ مظاہرہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے حرام مال کھانے کے لیے تیار ہے، غش کرتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود غرض ہے۔ آدمی جب فریب کرتا ہے تو یہ مظاہرہ کرتا ہے کہ منافق ہے۔ آدمی جب دھوکہ دیتا ہے تو غش کرتا ہے۔ آدمی جب زیادہ زیادہ حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو غاش قرار دیا جاتا ہے۔ یہ غش جو ملاوٹ جو ہوتی ہے، انسان کی جتنی خرابیاں ہو سکتی ہیں جو سماج و معاشرے کو، فرد کو تباہ کرنے کے لیے ہیں، وہ تمام معانی کا غش شامل ہے۔ اسی طرح جتنے اچھے صفات ہو سکتے ہیں، جتنی اچھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں، ان تمام کی پامالی کا نام غش ہے۔ ملاوٹ دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے، دنیا کا سب سے بڑی دھوکہ ہے۔ ادنا درجے میں بھی جو سچائی کو چھپایا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز قرار دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ بوڑھا ہو گیا آدمی، کالا خضاب لگاتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان جوان بننے کی کوشش کرے، اس کو بھی غش قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ انسان، ایک عورت کے بال چھوٹے ہیں، باہر سے لا کر بڑا دکھانے کی کوشش کرے، اس کو غش قرار دیا گیا۔ خود کرے یا دوسرے سے کروائے، اللہ کے رسول نے اس کو غش قرار دیا۔ جو فطری بناوٹ ہے، کسی طرح کی اس میں تبدیلی کی کوشش کی جائے، کسی ناحیے سے حسن کے لیے، نکھار کے لیے، ساری چیزیں غش قرار دی جاتی ہیں۔ آج یہ بڑا فیشن ہے آپریشن کروانے کا، سرجری کروانے کا، پلاسٹک سرجری، کہیں ناک کی سرجری ہو رہی ہے، کہیں چہرے کی سرجری ہو رہی ہے، کہیں جسم کے خاص حصے کی سرجری ہو رہی ہے، کہ اس لیے حسن کے مظاہرے کے لیے ساری چیزیں غش قرار دی جاتی ہیں۔ یہ کہ غیر مطلوب جو حسن آرائی کی کوشش کی جائے اور آدمی کچھ ہے اور بننے کی کچھ کوشش کرے، غش کے دائرے میں اس کو لایا جاتا ہے۔ تجارت کے سلسلے میں دیکھیے، آج تجارت میں جتنی چیزیں ہیں عام طور پر وہاں غش موجود ہے۔ سود کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں ملاوٹ غش موجود ہے۔ سامان کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جائے گا، پھل کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جائے گا، سبزی کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جائے گا، اور غلے کچھ اور ہیں، دکھایا کچھ اور جائے گا، مسالے کچھ اور ہیں، دکھایا کچھ اور جائے گا۔ جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں حقیقت کو چھپانے کے لیے تجارت کی دنیا میں، وہ ساری چیزوں کو اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا ہے، گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ غش کے حوالے سے جتنی برائیاں کی جاتی ہیں، جتنا سچائی کو چھپایا جاتا ہے، جتنے اچھائی کو برائی سے ملایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، علماء کرام نے ان کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ ساری چیزیں گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے
ضروری ایک بڑا حساس رہے، اس کے اندر شعور ہو، احساس ہو، جانے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، برائیاں کس شکل میں آ رہی ہیں، اچھائیاں کو کتنا چھپایا جا رہا ہے، باطل کی کتنی ترویج ہو رہی ہے، باطل کو کتنا سنوارا بنایا جاتا ہے۔ ہر قدم پر ایک کھیل ہوتا ہے، ہر قدم پہ تماشے ہو رہے ہیں، ہر لمحے میں باتیں ہو رہی ہیں، ہر لمحے میں کام ہو رہے ہیں، ہر لمحے میں سارے ظلم و ستم کی کار فرمائی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک مسلمان اگر بے شعور ہو جائے تو اسی لائن میں، اسی قطار میں جینے کی عادت بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے زندگی میں خیر ہی خیر ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمیشہ آنکھ کھول کے رکھے، ورنہ کسی وقت وہ حرام کھا سکتا ہے، کسی وقت حرام کر سکتا ہے، کسی وقت حرام بک سکتا ہے۔ سارے امکانات کھلے ہوئے ہیں اور ہر طرف یلغار بھی ہے، ہر طرف انسان کو بھاگے ہوئے کے لیے ساری تدبیریں بھی ہو رہی ہیں۔ مسلمان بننا آسان کام نہیں ہے، مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے ایک ایک ذرے کے خیر کو سمجھے، ایک ایک ذرہ شر کو جانے، اور اس کو ایک ایک ذرے خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور ایک ذرہ برابر شر ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چھوٹے بڑی چیز کا حساب ہوگا، کوئی چیز حساب سے خالی نہیں ہے۔ انسان جب غل کرتا ہے، فریب کرتا ہے، حق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لینا ہو تو پورا لینا چاہتا ہے اور دینا ہو تو کم دینا چاہتا ہے۔ ایک سماج معاشرے میں برائی یہ بھی ہے کہ جب تولنا ہو، دوسروں کو دینا ہو تو کم تولے گا اور اس کے بدلے میں جو قیمت ہوگی پوری لینے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مذمت کی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ویل ہے، برائی ہے، تباہی ہے، جہنم ہے۔ ویل کے بہت سے معنی آتے ہیں، بربادی بھی، یعنی دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی، اور ویل جہنم کے گڑھا بھی قرار دیا گیا ہے۔ کہا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں، جب لوگوں کو تولتے ہیں تو ان سے پورا قیمت وصول کر لیتے ہیں، اور جب ان سے تولاتے ہیں تو ان سے پورا لیتے ہیں، اور جب خود تول کر دیتے ہیں تو لوگوں کو خسارے میں ڈالتے ہیں۔ وزن کریں یا ناپیں تو کم تولیں گے، کم ناپیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان کی طبیعت، سب سے زیادہ انسان جو لپکتا ہے دولت کی طرف لپکتا ہے، اخلاق کی تباہی و بربادی بعد میں آتی ہے، ایمان و عقیدے کی تباہی بعد میں آتی ہے، لیکن سب سے پہلے جو انسان کے لیے اندر کشش ہوتی ہے، بھاگتا ہے، دولت کی طرف بھاگتا ہے۔ اور وہاں اگر اس کے طبیعت میں ضعف ہو اور اگر وہ مستعجل ہو کہ جلدی مالدار بننا چاہتا ہے تو یہ تماشا کرے گا، ناپ تول میں، لین دین میں اپنا پورا چاہے گا، دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہے گا۔ یہ انسان کی طبیعت مزاج میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کیا اور بتایا کہ انسان جو ایسا کرے گا اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ جب انسان ملاوٹ کا عادی بن جاتا ہے اور وہ جینوین نہیں رہ جاتا ہے، سچا نہیں رہ جاتا ہے، اور جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ملاوٹ کی، چاہے قول و قرار میں ہو، چاہے بات میں ہو، چاہے عمل میں ہو، چاہے لین دین میں ہو، چاہے عقیدے میں ہو، جب یہ ملاوٹ انسان کے اندر ملاوٹ کی عادت پیدا ہوتی ہے تو اس کے کتنے خسارے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اقدار دین سے دور ہو جاتا ہے، برکتیں اللہ تعالیٰ کی اس سے روح جاتی ہیں، اس کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس سماج و معاشرے میں دشمنی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، خرابی و تباہی لاتا ہے۔ اتنے نتائج ہوتے ہیں۔ انسان جب تمام برائیوں کا حامل ہوگا، چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، سیاسیات سے ہو، عقائد سے ہو، اعمال سے ہو، تو وہ تباہیاں، یہ اچھی نتائج اس کے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ثمرات اس کے اسی طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، سماج سے دور ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت برباد کر دیتا ہے، اللہ کی توفیق اس کو نہیں مل پاتی ہے، برکتوں سے اسے روٹ جاتی ہیں، اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی ہے۔ توبہ کی توفیق مل جانا ایک انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب انسان مستقلاً اس کا عادی بن جاتا ہے، یہ اپنی شخصیت کو فنا کر دے، خود غرضی کے لیے، مفاد پرستی کے لیے، لالچ کے لیے، غل و حسد سے اس کا چہرہ بھی کالا ہو جائے، اس کا دل بھی کالا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق نہ دے، لیکن بہت سے ایسے لوگ سماج معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ جتنے گناہ ہیں، گناہوں کے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں، حق تلفیوں کے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں، برائیوں کے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے
توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اور ان کو آخری عمر میں بھی، آخری لمحات میں بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ خرابیاں ہیں ملاوٹ کی، یہ معنی ہیں ملاوٹ کے، ملاوٹ کے یہ سے کتنی برائیاں انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اس کی وضاحت کی گئی۔ برائیاں اور کتنی اچھائیاں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت ہوئی۔ اور ملاوٹ کے کتنے انجام ہیں، اور یہ کہ ملاوٹ کرنا شریعت میں کیا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو تو صحیح طور پر سمجھیں، اور جتنی خرابیاں، برائیاں غش کے حوالے سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔